امین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ عبس و تولی ان جاءہ العامہ، دین کی دعوت دینا ایک اچھا کام، خیر خواہی کسی کی کرنا، کسی کو نیکی کی راستے کی طرف بلانا، کسی کو نصیحت کرنا، یہ بڑے اچھے کام ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے بڑے ثمرات ہیں، اور انسان دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں، یعنی جو فضائل اس کو ملتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق اس کو فضیلت بھی بہت زیادہ، لیکن دین کی دعوت میں ایک کام بہت اہم اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرے، کہ ایک دعوت دینے والا لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کیسے کرے گا، ان کو کس طریقے پر سیدھے راستے کی طرف لائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ قرآن کے اندر سمجھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا طریقہ آتا ہے کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، نیکی کی طرف دعوت دینا، آپ کون سا اسلوب اختیار کر سکتے ہیں، کون سا طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا عبس و تولی ان جاءہ العامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مجلس کے اندر موجود تھے آپ، اور کفار کے بڑے بڑے سردار آپ کے پاس آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ اسی دوران ایک نبینا صحابی، اس کو علم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑی مجلس کے اندر ہے، وہ اس مجلس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار محسوس ہوئی کہ میں ایک محفل اور میٹنگ کے اندر موجود ہوں اور یہ نبینا صحابی اس وقت میرے پاس آ گئے، حالانکہ میں قریش کو یا بڑے بڑے سردار کو، ان لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ اس دوران اس صحابی کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس بات کو جب اللہ تعالیٰ کو علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناگوار محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی اور فرمایا کہ عبس و تولی ان جاءہ العامہ، ایک شخص ہے جس نے اپنے ماتھے پر تیور چڑھائے اور جس نے اپنے ماتھے پر سلوٹے لے آئے اور منہ پھیر لیا، جب اس کے پاس ایک نبینا شخص آیا۔ یہاں بھی دعوت دینے کا، تنبیہ کرنے کا اور خبردار کرنے کا، اصلاح کرنے کا طریقہ کار اللہ رب العالمین نے کیا اختیار کیا، یہ نہیں کہا اے نبی آپ نے تیوری چڑھائی، اے نبی آپ نے منہ پھیرا، بلکہ عبسہ کا لفظ بولا، ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا بلکہ ماضی کی صیغے کے ساتھ مخاطب کیا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیرا، ان جاءہ العامہ، جب اس کے پاس ایک نبینا شخص آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور ہو سکتا ہے وہ تزکیہ نفس چاہتا ہو، اپنے دل کی پاکی چاہتا ہو، وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ ذکرہ، اور ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے اور نصیحت اس کو فائدہ دے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس نبی شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ امام کائنات کے پاس آیا، ہو سکتا ہے وہ تزکیہ نفس چاہتا ہو، دل کی پاکی چاہتا ہو، نصیحت چاہتا ہو اور نصیحت اس کو فائدہ دے۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، اور اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ جو ہے جو بے پرواہ ہیں، جو دین کی طرف ابھی آئے نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، حالانکہ وما علیک الا یزکیٰ، اگر وہ قبول بھی نہیں کرتے آپ پر کوئی بات نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا کام تو دعوت دینا ہے۔ اور حالانکہ وہ شخص اما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلاہا، جو تیرے پاس دوڑ کر آیا ہے، چل کر آیا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے، کہا کہ فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلاہا، اور آپ نے اس سے بے رخی اختیار کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی اصلاح کے لیے، تنبیہ کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے قرآن کے اندر یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، ان کی تنبیہ کرنے کے لیے اور ان کو خبردار کرنے کے لیے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے، آئیے دوسرے واقعہ
میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ ہم نے فتح مکہ کرنا ہے، اور اس صحابی کو اس بات کا علم ہوا، انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور ایک چٹھی لکھی اور اس میں لکھ دیا ہے کہ فتح مکہ یعنی مکہ پر حملہ ہونے والا ہے، اور اس صحابی نے اس بات کا جو خبر دینے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، اور اس کے بعد وہ لیٹر، وہ چٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے۔ اب یہ بہت بڑی ایک غلطی اور اصلاح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہا کہ اللہ رب ایمان والو تم ان کے ساتھ دوستی نہ بناؤ، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرو، جو میرے دشمن ہے اور جو تمہارے دشمن ہے تم ان کے ساتھ محبت چاہتے ہو، تم ان کے ساتھ عقیدت چاہتے ہو، تم ان کے ساتھ جو ہے اپنی رشتہ داری چاہتے ہو، دوستی چاہتے ہو، کہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی اصلاح کی ہے اور اپنے پیغمبر کی صحابی کی اصلاح کے لیے قرآن کی آیات نازل کر دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کہیں غلطی ہو وہاں اصلاح کرنی چاہیے، وہاں تنبیہ کرنی چاہیے، وہاں خبردار کرنا چاہیے۔ کسی جگہ پر بھی آپ ہیں، کسی محفل اور مجلس کے اندر بھی آپ ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں، آپ تربیت کریں۔ آئیے تیسرے واقعے کی طرف جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جو ہے کچھ صحابہ کے اندر اختلاف ہوا، بات چل پڑی اور آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا تو قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہا کہ لوگوں اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، پیغمبر کے سامنے تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونے چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو اس طرح بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کو آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی سے محدثین نے یہ مسئلہ نکالا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آج تو موجود نہیں ہے لیکن آپ کی حدیث کے سامنے جو ہے کوئی آدمی اپنی آواز اونچی نہ کرے، اگر وہ کرے گا وہ اسی آیت کے اندر آئے گا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اعمال ضائع کر دے اور انسان کو اس بات کا علم بھی نہ ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو تنبیہ کر دی کہ آج کے بعد اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے جو ہے تم اپنی آوازوں کو اونچا کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ اس طرح آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کھڑے ہو کر، اور اسی دوران جو ہے غلہ آ جاتا ہے اور صحابہ نکل پڑتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا قرآن نازل کر دیا، کہا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اس آیت کو آدمی دیکھے انسان حیران رہ جاتا ہے، کہا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہو اور تم تجارت کے لیے نکل پڑو اور لہو جو ہے یعنی کھیل تماشے کے لیے نکل پڑو، کہا کہ جائز نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ان چیزوں تجارت سے بھی بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کھیل سے بھی بہتر ہے۔ یہ دو باتیں بڑے سمجھنے کی ہے، یعنی جمعہ کا ٹائم شروع ہو جائے پھر تجارت جائز نہیں ہے، پھر انسان تجارت کے معاملات کرے، کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان کاروبار دکان کھول کر بیٹھا رہے، یہ بھی شرم ناجائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کھیل میں، کسی تماشے میں، کسی اور کام کے اندر مشغول ہو، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسی اذان ہو جائے جمعہ کی انسان کے لیے کام حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کر دی اور خبردار کر دیا، کہا کہ جب پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے وہ تجارت کے لیے نکل پڑے یا کسی اور کام کے لیے نکل پڑے۔ جہاں صحابہ سے کچھ بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی، ارشاد فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا۔ آئیے کون سے اسلوب ہے کہ ہم کسی کو دعوت دینا چاہیں، کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر کوئی آدمی کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، کسی کو خبردار کرنا چاہتا ہو، اخلاص اس کے لیے شرط ہے، اس کی نیت کا درست ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ اگر نیت درست نہیں
ہے انسان کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا، کسی کو دین کی دعوت جو ہے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کی نیت درست نہیں ہے۔ انسان کی نیت کیا ہے؟ ریاکاری کے اندر آ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا برتری حاصل کرنے کے لیے جناب میں لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں، لوگوں کے اندر صلح کرواتا ہوں، نیکی کی دعوت دیتا ہوں، برتری کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ دعوت اس نیت کے ساتھ دیتا ہے کہ جناب میری برتری حاصل ہو جائے، لوگوں کے سامنے میرا نام آ جائے، وہ اس نیت کے ساتھ اگر دعوت دیتا ہے اس اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس نے اصلاح کرنی ہے ایک اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے، کسی کو نماز کی دعوت دے، عقیدہ توحید کی دعوت دے، کسی اچھے کام کی دعوت دے، لیکن نیت کیا ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی نیت نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اگر اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہوگی دعوت دینے کی، یہ اصلاح کرنے کی، غلطی کے درست کرنے کی، تو اس انسان کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس انسان کی نیت درست نہیں ہے۔ تو پہلے یہ مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ 3 لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ جو لوگ ریاکار ہیں، دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں، یہ میں نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس حدیث کو انسان سامنے رکھ لے۔ نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہو، لوگوں کی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے۔ اپنی اولاد کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، اپنے شاگردوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، اپنے متحد ملازمین کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، ان کو خبردار کرنا چاہتا ہو، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اور دوسری جو ہے دوسرے نمبر پر آئے گا کہ انسان جو ہے کسی کی دعوت دیتے وقت اس بات کو سامنے رکھے کہ انسان فطرتی طور پر غلطی کر سکتا ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو سکتی ہو، کیونکہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہا کہ ہر بنی آدم جو ہے آدم کا بیٹا غلطی کر سکتا ہے اور بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہم کسی کو دعوت دیتے وقت یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جناب وہ تو معصوم عن الخطا ہے، اس سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ آدمی دعوت نہیں دے سکتا، یہ جذباتی ہو جائے گا، توازن کھو بیٹھے گا۔ نہیں، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے نرمی کے ساتھ انسان کو دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ اگر غلطی ایک بار ہوگی کوئی بات نہیں ہے، دوسری بار پھر ہو جاتی ہے، پھر دعوت دے، پھر اصلاح کرے، تیسری بار ہو جائے، چوتھی بار ہو جائے، غلطی پر غلطی انسان کرتا چلا جائے، کیونکہ انسان کے فطرت کے اندر غلطی ہے، نسیان ہے، بھول جائے گا، جہالت ہے، غفلت ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ جناب میں جس کی اصلاح کر رہا ہوں وہ غلطیوں سے مبرہ ہے، غلطیوں سے پاک ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصلاح اور غلطی کے تنبیہ کرنے والا جو شخص ہے اس کے اندر یہ بات ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ایک بار غلطی ہو جائے بار بار اس سے غلطی ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے معاف کرنے والے ہیں۔ انسان کو اصلاح کی دعوت اور غلطی پر جو ہے اس کی اصلاح کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کو اصلاح دیتے رہنا چاہیے اور اس کو خبردار کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی اس بات پر پیچھے نہ ہٹ جائے۔ انسان کہے کہ جناب میں تو بڑی دعوت دے چکا ہوں، یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصلاح کرتا رہے، دعوت دیتا رہے۔ نیت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے۔ آئیے تیسری بات کی طرف جاتے ہیں۔ تیسری شرط کیا ہے کہ انسان اگر کسی کی اصلاح کرے اور کسی کو تنبیہ کرے اس کے بعد دلیل ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے انسان کسی کی اصلاح کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں، بلکہ دلیل کی بنیاد پر، سلطان کے بنیاد پر، برہان کے بنیاد پر انسان کسی کی اصلاح کرے۔ جس طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، نماز پڑھنے لگے تو ایک ہی کپڑا انہوں نے لپیٹ لیا اور ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ساتھ کھڑا ہوا شخص کہتا ہے کہ آپ ایک کپڑے میں آپ نے نماز پڑھی ہے، اور ساتھ کپڑا دوسرا پڑا ہوا بھی تھا، اور کہا کہ میں نے جان بوجھ کر ایک کپڑے میں نماز پڑھی ہے تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھتے رہے ہیں۔ انہوں نے تنبیہ کی اور انہوں نے خبردار کیا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ آدمی جو ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس صحابی نے اصلاح کر دی، تنبیہ کر دی، لیکن دلیل کی بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ آج بھی انسان ہے، اگر ایک کپڑے میں نماز پڑھنا چاہے پڑھ
سکتا ہے وہ طریقہ کار تو یہ تھا، اس دور میں یہ شلوار اور قمیص اس طرح کا لباس نہیں ہوا کرتا تھا، ایک ہی کپڑا یعنی جہاں سے لے کر پورا ایک کپڑا لپیٹ لیتے تھے، اسی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی وہ کپڑا جو تھا وہ ٹخنوں سے تھوڑا اونچا ہوا کرتا تھا، اس پورے کپڑے میں انسان نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس لیے اس صحابی نے اصلاح کر دی، تنبیہ کر دی، کہیں ایسا نہ ہو لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر انسان غلط کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ کسی کی اصلاح کرنی ہو، کسی کو دعوت دینی ہو، انسان دلیل کی بنیاد پر دے، ایسا نہیں کہ انسان اٹکل پچو لگاتا رہے، اپنی طرف سے کہتا رہے کوئی بات نہیں یہ کام ٹھیک ہے یہ کام غلط ہے۔ نہیں، آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے، ہاں آپ کے پاس دلیل ہے، آپ دلیل کی بنیاد پر غلط بھی کہیں، دلیل کی بنیاد پر آپ ٹھیک بھی کہیں، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اگر دلیل نہیں ہے، فضول بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، نتیجہ نہیں ہوگا۔ انسان کے پاس دلیل ہے، دلیل کی بنیاد پر اصلاح کرے۔ چوتھا طریقہ کیا ہے کہ غلطی دیکھے، جتنی بڑی غلطی ہے اس کے مطابق اصلاح کا اہتمام کرے۔ بڑی غلطی ہے بڑا اہتمام کرے، چھوٹی غلطی ہے چھوٹا اہتمام کرے، یعنی عقیدے میں اگر غلطی ہے اس مطابق جو ہے انسان کو اصلاح کرنی چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے صحابہ میں عقائد کے بارے میں کس طرح اصلاح کی کہ غزوہ حنین کی طرف آپ جا رہے تھے اور اسی دوران جو ہے ایک درخت نظر آیا اور جس میں مشرکین جو تھے اس پہ اپنے ہتھیار اور تلواریں لٹکاتے تھے برکت کے لیے، اور صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی جو ہے ایک اس طرح کا درخت ہونا چاہیے، ہم بھی وہاں سے برکت حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے، یعنی بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ رب العالمین پاک ہے، یہ توقع آپ کے ساتھ کی نہیں جا سکتی تھی۔ جو آپ نے بات کہی ہے اور کہا آپ نے وہ بات کہی ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی قوم نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارے لیے ایک معبود ہونا چاہیے جس طرح ان کا معبود ایک بچڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ یہ بیری کا درخت جو ہے جس طرح مشرکین مکہ اس کے ساتھ تلواریں لٹکاتے تھے اور اس سے برکتیں حاصل کرتے تھے، عقیدے کا مسئلہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی اور فرما دیا یہ کبھی کی صورت کے اندر جائز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ شرک کے زمرے میں آئے گا اور حرام کے زمرے میں آئے گا، اس لیے منع فرما دیا۔ اس لیے بڑی غلطی ہو بڑی اصلاح کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ عقیدے کی غلطیاں انسان کو ضرور نوٹ کرنی چاہیے اور ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور بارش نازل ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارش کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ بارش اللہ رب العالمین نے نازل کی، اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ بارش جو ہے ستاروں کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تنبیہ فرما دیا اور ارشاد کر دیا کہ لوگوں بارش جو ہے وہ اللہ رب العالمین نازل کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بارش نازل نہیں کر سکتا، کوئی ستاروں کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے عقیدہ کا مسئلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی اور ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوتے ہیں اور اس کے بعد چاند سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا فوت ہونے کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر، لوگوں سورج اور چاند جو ہے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور نہ کسی کی موت کی وجہ سے نہ زندگی کی وجہ سے ان کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں گرہن لگ جائے نماز پڑھو اللہ رب العالمین کے لیے جہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے جہاں عقیدے کی بات ہو وہاں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے بڑا اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ انسان چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان کی بھی اصلاح ضروری ہے، لیکن جہاں عقیدے کی بات ہو بہت زیادہ اہتمام کرے اور بہت زیادہ اس چیز کا خیال کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص نے آپ کے سامنے یہ کہہ دیا اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جو آپ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آپ نے تو مجھے اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا ہے، حالانکہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہے۔ عقیدے کا مسئلہ تھا،
فوراً تنبیہ کر دی اور فوراً فرما دیا کہ عقیدے کا جہاں مسئلہ ہو وہاں لوگوں کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے انسان کو ان کا مرتبے کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کرنے والے ہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اور جس کی اصلاح کر رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے۔ دو چیزوں کا خیال کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یعنی جو انسان اصلاح کر رہا ہے اس کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس مرتبے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر انسان جس طرح باپ کا ایک مرتبہ ہے، بیٹے کے سامنے اصلاح کی جا سکتی ہے، اسی طرح جو ہے استاد کا ایک مرتبہ ہے، شاگرد کے سامنے استاد جو ہے تنبیہ بھی کر سکتا ہے، اصلاح بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اس کے سامنے موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کے دوران کچھ مہمان آ جاتے ہیں اور مہمان آرام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کو دیکھ بھال کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں ایک شخص جو ہے الٹا لیٹا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے ساتھ ہلکی سی ٹھوکر لگائی اور اس کو جگا دیا اور فرمایا اس طرح کا الٹا لیٹنا جو ہے اس طرح جہنمی لیٹتے ہیں، جہنم والوں کا لیٹنا ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ اب جو ہے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگانا یہ وہ لگا سکتے تھے کیونکہ آپ کا ایک مرتبہ تھا، آپ کے ایک شان اور عظمت تھی، لیکن ہر آدمی دعوت میں یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے دعوت دینے والے کا جو مرتبہ ہے اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ایک علاقے کے گورنر تھے مدائن کے، اور وہاں جو ہے انہوں نے پانی طلب کیا۔ پانی طلب دینے والا جو شخص تھا وہ کیسان تھا، اور کیسان نے چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا، لیکن اس صحابی رسول نے اس چاندی کے برتن کو جو ہے اس کے منہ پر دے مارا اور فرمایا کہ منع ہے کہ چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا، اس نے منع فرما دیا۔ اور صحابی بعد میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے بڑے جو ہے غصے کے ساتھ تنبیہ کی اور بڑے غصے کے ساتھ اس کی اصلاح کی۔ کہا کہ غصے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اس کے احسان کو پہلے بتا چکا تھا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں منع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چاندی کے برتن میں لے کر آیا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی اصلاح کی۔ لیکن وہ گورنر تھے، ان کا ایک عہدہ تھا، اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی مرتبے کا خیال رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے استاد کا ایک مرتبہ، ماں باپ کا ایک مرتبہ، اسی طرح کوئی اور آدمی ہے اس کا ایک مرتبہ ہے۔ ان لوگوں کو دعوت کا کام زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس ایک عہدہ، ایک منصب ہے، لوگ اس کا